شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. علم نور ہے، علم نور ہے. جناب پہلا سیگمنٹ علم نور ہے. پہلا سوال سیزن 13 ذہنی آزمائش کا پہلا سوال وہاڑی کی ٹیم سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کرنے والا کس کو فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو کہ بدلہ اتارے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے. کیا بات ہے، بدلہ اتارنے والا نہیں بلکہ جس پر رشتہ توڑا جائے وہ رشتہ جوڑ لے. آج لوگ کہتے ہیں میں بدلہ لوں گا، ٹٹ فار ٹٹ، جیسے کو تیسا. نہیں جناب، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. اللہ مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کرنے والا بنا دے. پہلا سوال سیزن 13 کا، پہلے ایپیسوڈ کا، اور پہلے نمبر حاصل کر لیے بہاڑی والوں نے. جواب درست دے دیا ہے. 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہے. ہر صحیح جواب پر 2 نمبر ہیں اور غلط جواب پر کچھ نہیں ملے گا. جناب باری شہداد پور والوں کی ہے. عفو اور صفح سے کیا مراد ہے؟ عفو کے معنی ہے درگزر کرنا، اور صف کے معنی ہے درگزر کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ تک نہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر اہل مکے کے ساتھ عفو اور صف دونوں فرمایا، اور آپ نے انہیں فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم آزاد ہو، آج تم سب آزاد ہو. پورا جواب صحیح دیا ہے لیکن عفو کا معنی دوبارہ بیان کریں. عفو کا معنی درگزر کرنا، عفو کا مطلب ہے درگزر کرنا، سزا نہ دینا، اور صفح کا مطلب ہے سزا نہ دینے کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ تک نہ کرنا. عفو کا معنی معاف کرنا ہے اور صف کا معنی درگزر کرنا ہے. باقی جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کے ساتھ عفو بھی فرمایا اور صف بھی فرمایا، یعنی آپ نے معاف بھی کر دیا، درگزر بھی کر دیا، اور کیا شاندار جملہ فرمایا کہ تم پر آج کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. ناظرین یہ کمال کا واقعہ تھا جو فتح مکہ ہے نا. بڑے بڑے دشمن سامنے تھے، کتنا ستایا تھا ان لوگوں نے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا. اللہ کرے ہم بھی معاف کرنے والے بنے، بڑے دل کرنے والے بنے. اپنے آپ کو نبی پاک کا امتی بھی کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بھی کہتے ہیں، اور معاف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. تو پھر نبی پاک کی سیرت پر بھی عمل ہونا چاہیے. جناب شہداد پور والوں نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سوال ہے بہاڑی والوں سے. جو اللہ پاک کے دیے ہوئے پر قناعت کرے اس کے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ عز وجل نے اسے دیے ہوئے پر قناعت بھی دی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوا وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت بھی دی. قناعت بڑی نعمت ہے ناظرین، جو اللہ دے اس پر بندہ راضی رہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو قناعت کے حوالے سے کس طرح نصیحت فرمائی؟ مشورہ ضرور کریں مگر وقت کے اندر کریں. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونٹی سال میں 1 گندم کا دانہ کھاتی ہے مگر اپنے حرص کی وجہ سے آرام نہیں کرتی اور کام میں لگی رہتی ہے. اور آدمی کو چاہیے کانے اور شاکر رہے، چونٹیوں کی طرح حریص نہ بنے. ہاں، چونٹی کی طرح حریص نہ ہو. ایک دانہ کھانا ہے مگر سارا دن اور رات سرگردہ رہتی ہے. تو ہمیں کانے اور شاکر رہنا چاہیے، قناعت والا اور شکر گزار بننا چاہیے. کمال کا فرمان. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے بہاڑی والوں سے. ناظرین یہ سوال بڑا کمال کا ہے، ہمیں بہت کچھ سکھا دے گا. اللہ تعالیٰ کے 99 نام گن گن کر اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام گن گن کر اخلاص کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا.
جو ان ناموں کو گن گن کر اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہے، یعنی اس کی عادت بنائے، وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے میرے رب کے ذکر کی۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے نام لینے والے، اس کا ذکر کرنے والے بنے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جناب، اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کون سی تھی؟ ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مسلمان کو پانی پلانے کی کیا فضیلت ہے؟ مجھے پانی پینا یاد آ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی موجود تھا، گویا اس نے غلام آزاد کر دیا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی موجود نہ تھا، گویا اس نے اسے زندہ کر دیا۔ جناب، کمال کی فضیلت ہے، جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ گھونٹ پانی کا پلایا جہاں پانی موجود تھا، پھر بھی یعنی پانی موجود ہے اور آپ نے کولر سے بھر کے پلا دیا، بظاہر کوئی بڑا کام نہیں کیا، مگر فضیلت دیکھو کہ پھر بھی اس نے ایک غلام آزاد کیا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور کسی ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی موجود ہی نہیں تھا، تو گویا اس نے اسے زندہ کر دیا۔ تو کیا بات ہے، پانی پلایا کریں، یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کنویں کھدوا دیتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF ایسے ایسے علاقوں میں پانی کے کنویں کھدوا رہا ہے، ٹیوب ویل لگ رہی ہیں، پمپ لگ رہے ہیں، تھر کے علاقوں میں اور دیگر غریب علاقوں میں جہاں پانی کی شدید ضرورت ہے۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے لیے ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ قرض دینے کا اجر کتنا ہے؟ شہداد پور والے بتائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ بے شک صدقے کا اجر 10 گنا ہے، جبکہ قرض کا اجر 18 گنا ہے۔ قرض کا اجر جو ہے وہ 18 گنا ہے، 1:18۔ کمال ہے۔ تو غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو قرض دیا کریں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ اس کے لیے جو بھی اپنا گارنٹی ہے یا جو آپ نے ضمانت لینی ہے وہ لیں، مگر کسی نہ کسی کی ہیلپ کرتے رہا کریں۔ اور قرض لینے والوں کو بھی چاہیے کہ اعتماد نہ توڑا کریں، اگر لیں تو وقت پر لوٹائیں تاکہ دوسروں کو بھی قرض ملے۔ آج کے دور میں پرابلم یہ ہے کہ دینے کو جی چاہتا ہے، مگر پہلے جن کو دیا ہے وہ واپس ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم لیتے وقت کچھ اور ہوتے ہیں، لوٹاتے وقت کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ قرض دینا بڑی نیکی کا کام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے وہاڑی والوں سے، کام کاج کرنے والے اور کام کی وجہ سے تھک جانے والے مسلمان کی حدیث پاک میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے۔ آقا علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے ان اللہ یحب المؤمن المحترف، یعنی اللہ تعالیٰ پیشہ ور مومن کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے من امسک قالا من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ، یعنی جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ کیا بات ہے، رزق حلال کمانے والا وہ بندہ جو مزدوری کرے یا اتنی محنت کرے کہ تھک جاتا ہو، تو ایسے شام کو جو تھک کر گھر آتا ہے، فرمایا وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ تو اللہ کے یعنی رزق حلال کمانے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، اور جو مزدوری کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے صدقہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ دیکھیں نا، فرمایا کہ مومن، اللہ اس مومن کو پسند فرماتا ہے جو پیشہ ور کام کاج کرنے والا ہو، مگر ایک شرط یاد رہے، جو بھی کام کریں وہ حلال کریں، اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کی زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ جلائیں گے یہ عزم ہے، چراغ سے چراغ کو
जलाएंगे ये जिसके पास सदका करने के लिए कुछ ना हो तो वो यूं दुआ करे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तो ये दुआ वो उसकी ज़कात होगी। ये दुरूद पढ़ना उसके लिए ज़कात होगा। जो गरीब हैं, खर्च नहीं कर सकते, ये वाला दुरूद याद कर लें। सुभान अल्लाह। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सुभान अल्लाह। फरमाइए उसके लिए ज़कात होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। यहां तो जबरदस्त तैयारी करके आए हैं। पहला ही सिलसिला है, पहला सेगमेंट, सारे सही जवाब। अब आगे चलने से पहले अब बारी यहां मौजूद हाजरीन की है। आप तैयार हैं जवाब देने के लिए?